اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کھانے کے آداب۔ جیسے کہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں طور طریقے سکھائے، تو اسلام نے ہمیں کھانے کے بھی آداب سکھائے کہ ایک بندہ مومن کا، ایک مسلمان کا کھانے کا طور طریقہ کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ایک کھانے کا جو ادب ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کھانا کھانے کے جو آداب میں سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو لیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں تو اس کے بعد آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نیچے دسترخوان بچھا کر بیٹھتے ہیں تو سب مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ سب مل کر اہل خانہ یعنی گھر والے مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں جہاں پر اتفاق کے ساتھ یعنی مل بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اور اس کے بعد کھانا ہمیشہ یاد رکھے بیٹھ کے کھانا چاہیے، اور بیٹھ کے کھانا جب آپ شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یعنی آپ میں شروع میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ شروع میں بھول جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد میں جب آپ کو درمیان میں یا کھانے میں کہیں بھی آپ کو یاد ہو تو آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ یعنی آپ درمیان میں دعا پڑھ لیں۔ پھر جب آپ کھانا شروع کر دیتے تو کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ بیٹھ کے کھائیں، اور کھانے کو ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ ہمیشہ یا 2 زانو ہو کر یا 4 زانو ہو کر یا ایک گھٹنا دایاں جو آپ کا بایاں گھٹنا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اور جو آپ کا دایاں گھٹنا اس کو بچھا کر آپ کھانا کھائیں۔ اور اس کے بعد جو کھانے کے آداب میں سے تیسری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کھانا اپنی سائڈ سے کرنا ہے، یعنی اگر آپ مل کر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیشہ جو کھانا کھانے کا طریقہ ہے وہ اپنی سائڈ سے ہی کھانا چاہیے، دوسرے کی سائڈ سے نہ آپ نوالا توڑیں اور نہ ہی اس کی طرف سے آپ نوالے کو جو سالن لگا کر اپنے منہ میں ڈالیں۔ تو یہ بھی کھانے کے آداب میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے آداب میں سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں زیادہ باتیں کرنا یا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا چغل خوری کرنا، یہ کھانے کی جو برکات ہوتی ہے اس کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو خاموشی سے بیٹھ کر کھاؤ، اور اگر ضرورت کے تحت اگر کوئی آپ کو بات کرنی پڑ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ مختصراً انداز میں یا وہ اس بات کا جواب دیں یا اس بات کو کریں، باقی آپ کھانے میں توجہ رکھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کھانا توجہ کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کو کھانے جو کھانا ہے جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو طاقت و توانائی یعنی آپ کا پیٹ یا آپ اس سے سیر ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو ہمیشہ جب آپ نوالا ڈالیں تو اس کا نہ ہی سائز بڑا ہو اور نہ ہی چھوٹا درمیانہ ہو جو آپ کے منہ میں آ جائے، اور کھانے کا جو نوالا ہے اس کو تقریباً 20 سیکنڈ تک آپ اپنے منہ میں رکھ کر چبائیں۔ اب اس کو چبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ کھانا آپ کے اندر جاتا ہے تو آپ کو بجائے نقصان دینے کے فائدہ دینے، یعنی آپ کو توانائی وہ دیتا ہے، آپ کو انرجی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانا جب آپ چبا کر کھاتے ہیں تو پھر کھانا کھانے کے بعد جب اب پانی جو ہے وہ پانی کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو آپ کھانے کے شروع میں پی لیں یا پھر آپ درمیان میں۔ آخر میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھانے میں کبھی بھی پانی نہ پیئیں، کیونکہ آخر میں اگر آپ پانی پئیں گے تو وہ پانی آپ کے لیے ویسے شفا بننے کے ویسے وبا بن جائے گا۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یعنی کھانا ہم جب چبا کر کھاتے ہیں تو اس میں سائنس بھی یہ چیز مانتی ہے کہ جناب جو بندہ بھی کھانا چبا کر کھاتا ہے یعنی کھانے کو اپنے دانتوں کے ذریعے نرم کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے موٹاپے میں یا اور بہت سی بیماریاں ہیں اس سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کھانے کو اس طرح اگر آپ کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے لیے ویسے یا وہ موٹاپے کا ذریعہ بنے گا، مختلف بیماریاں میں۔ سائنس نے یہ آج یہ بات کی ہے، لیکن 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ کھانے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے، یعنی چبا کر کھانا چاہیے تاکہ وہ کھانا آپ کے لیے ویسے صحت بنے، ویسے آپ کے لیے جو انرجی آپ کے طاقت بنے۔
تو یہ اب جہاں تک پانی پینے کے تعلق ہے تو پانی کے لیے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ پانی کھانے سے پہلے پی لینا چاہیے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جلدی آپ کا ہضم ہوتا ہے اور آپ کے جسم میں وہ مختلف بیماریوں کا باعث نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر آپ درمیان میں پانی پیتے ہیں بوقت ضرورت، یعنی آپ کو کھانے میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ پی لیں، اس میں بھی آپ کے لیے کھانے میں ہضم ہونے میں وہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے۔ اگر آپ آخر میں پئیں گے تو آخر میں وہ پانی آپ کے لیے ویسے وبا بن جائے گا اور آپ کے لیے مختلف بیماریوں کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں مختلف طور طریقے بتائے کھانے کے۔ اب جب آپ کھانا کھا چکتے ہیں، یعنی تمام جو آداب ہیں، اچھا ایک اور اس میں جو چیز ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کی انگلیاں جو ہیں وہ اس میں اگر کوئی چیز لگی یا مسالہ لگا جو بھی چیز لگی تو وہ کھانے کو یعنی اپنے ہاتھوں کو روٹی کے ساتھ یعنی اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ چیز سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی کہ جو چیز یعنی کھانے کا ایک ادب ہوتا ہے، یعنی روٹی کا رزق کا ایک ادب ہوتا ہے، یہ آداب کے خلاف ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو اس کا ہاتھ اگر آپ کو کچھ لگ جاتا ہے تو آپ اس کو روٹی سے صاف کریں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ کھانے کا اگر چھوٹا ٹکڑا اگر کہیں نیچے گر جاتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمایا اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، صاف ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کے جب آپ کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ طریقہ کار جو شریعت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھیں آرام سے، جب کھانا آخری نوالا آپ کے منہ کے اندر چلا جائے، کے پیٹ میں چلا جائے، اس کو اچھے سے چبا کے پھر آخر میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ نے کھائی اس کا شکر ادا کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ دسترخوان سے جو شریعت نے اصول بتایا ان کے مطابق کھانا کھا کر اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جو آداب ہیں جو سنتے ہیں عمل کرنے کے عوض یا اس کے بدلے اللہ تبارک اس گھر میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل اگر ہم کریں اپنے گھروں میں ان کا اہتمام کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ تو ایک تو اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور تیسرا اللہ تبارک کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔